نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا قاعدہ کلیہ بتا دوں۔ جب کسی اسم پر حروف ندا آ جائے تو وہ اپنے اسم کو مفتوح بنا دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے۔ جس طرح یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین۔ اب جتنے حروف میں نے پڑھے ہیں تمام کے آخر میں زبر ہے۔ یا رسول اللہ لام پر زبر ہے، یا حبیب اللہ با پر زبر ہے، یا رحمت للعالمین تا پر دو زبریں ہیں۔ یہ کس لیے کہ حروف ندا ابتدا میں آ گیا، یا حروف ندا۔ اور جب ہم ویسے نام بولیں گے ہم رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ یہ عورتیں عام طور پہ کہتی ہیں، انہیں کہہ دے کر ان کا پتہ تو ہوتا نہیں۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ نے۔ جب پڑھا لکھا عالم کہے گا تو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے تھے، فتح خیبر میں گئے تھے، فتح حضرت علی نے فرمایا۔ یعنی جب ہم نام ڈائریکٹ لیں گے تو لام پر یا آخری حرف پر پیش ہوگا رسول اللہ۔ اور ویسے جب ہم حروف ندا کے ساتھ لیں گے تو زبر ہوگی۔ یا بر ایک یہ کلیہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی یا کا لفظ آئے گا تو آپ دیکھیں گے وہاں آگے زبر ہوگی۔ یہ بات آپ سب کے علم میں تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ باقی قاعدے قانون اگر آپ توجہ دیں گے تو پڑھ جائیں گے، نہیں دیں گے تو کم از کم علماء کرام کو فالو کر لیا کرو۔ اور ایک اعتراض کا خاص طور پہ آصف جبر، جسے رسول اللہ کہنا نہیں آتا، رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، اور ان کا بڑا مقبول ذاکر ہے آصف، ہے پرلے درجے کا جہل اجاڈ۔ وہ عام کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی اولاد تھی جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ تو صحابہ میں بھی دو دھڑے بن گئے تھے، ایک شیعہ نے معاویہ، ایک شیعہ نے امام حسین، شیعہ نے امام حسن۔ امام حسن کے ساتھ وہ صحابہ کرام تھے جو امام حسن امام حسین کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، یہاں سے جانے دینا چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا مدینہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ دیں۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا۔
اور شیعہ نے امام حسین کے دو دھڑے بن گئے. یہاں مدینہ میں بھی شیعہ نے حسین تھے، صحابہ کرام کی اولاد تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، وہ روک رہے تھے کہ وہاں نہ تشریف لے جائے. اور کوفے والے شیعہ جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ امام حسین ہمارے پاس آ جائے. وہ خطوط پہ خطوط لکھ رہے تھے، خطوط پہ خطوط لکھ رہے تھے، خطوط پہ خطوط آ رہے تھے، جس کے آزمائش کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا گیا. جب عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے اپنی پالیسی شروع کی، تو وہی جو حضرت امام حسین کے فدائی تھے، شیعہ نے حسین تھے، وہی غدار بن گئے. جنہوں نے خطوط لکھے تھے بلانے کے لیے، وہی غدار ہو گئے. غداروں نے امام حسین سے محبت اتنی زیادہ کی کہ امام حسین بھی چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو حالات ناسازگار تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نے امام حسین کو صحابہ کرام کی اولاد نے شہید کیا. تو میں اکثر کہتا ہوں، نہ تیرا باپ جانا تھا نہ میرا باپ جانا تھا. جو اس وقت موجود تھے، شیعہ نے حسین بھی ان کے ساتھ مل گئے اور غدار ہو گئے. سارے شیعہ نے حسین، جنہوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھ کے بلایا تھا، وہ سارے کے سارے غدار ہو گئے. اور انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں بڑا ساتھ دیا. آج بھی شیعہ نے دیکھ لیں، کہیں زنجیر زنی کر رہے ہوں گے، خود سوزی کر رہے گے، افسوس کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. اور کہیں آگ پر بھاگتے ہوں گے، آگ پر پاؤں جھلس جاتے ہوں گے، گر پڑتے ہیں، آگ پر ماتم کرتے ہیں. تو یہ آتش پرستوں کا تھا ایک ان کے اندر کیا کہتے ہیں، رچی ہوئی تھی آگ، ان کا خدا تھی آگ. تو آج بھی یہ آگ پر ماتم کرتے ہیں اور آگ کو جلا کے رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا مچ ہے، یعنی آگ حضرت علی کی لگائی ہوئی ہے جو جل رہی ہے، اس کو ہم 10 دن بجھنے نہیں دیں گے. یہ بھی کئی شیعہ آج بھی چلاتے ہیں. کئی شیعہ ہی ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، جس طرح یہ آصف ذاکر، وہ حضرت بلال کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بلال کے بارے میں کہتا، وہ بلال کیسے غلط پڑھ سکتا ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے آیا. لعنتی کو یہ نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا کفر بھونک رہا ہوں. یہ پتہ نہیں ہے، منہ سے بات نکال دینی اور بات ہے، اور بعد میں لانتے پڑے ہر طرف سے. تو شاید پتہ چل جائے بھی میں نے غلطی کی ہے. امید ہے کافی اہل تشیع تک یہ بات پہنچی ہوگی. اور آصف کا انہوں نے بیان بھی، یہ جو ویڈیو کے دوران یوٹیوب پہ چل رہا ہے، اس کو سن لیا ہوگا. ایسی جہل اجڑ جب ذاکر ہوں گے تو ہمیں کیا پتا کہ ہم مسلمان ہیں کہ کافر ہیں. جب گھوڑے کو سجدہ کرنا ہے، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا ہے، گھوڑے کی دم کو بال کھودنے ہیں، اس نے دلستیاں مار دینی ہیں، وہ بال پٹ کے لے جاتے ہیں، اس کو تریز بنا کے باندھتے ہیں. لعنت اللہ علی الکافرین. یعنی گھوڑے کی دم کے بال ان کا تویز ہے. ایسی عقائد، یا گھوڑے کی وہ گردن کی ہوتی نا بال، وہاں سے کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا لینے کی، اور یہ بال نہیں کاٹتے گھوڑے کی گردن کے. جب کا مسئلہ ہو تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہے نا اکھیڑ کے بال دیتے ہیں کہ اس کو جناب باندھ کے اپنے بچوں کے گلوں میں رکھو تو تمہارا بچہ ڈرنا بند ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی ایسی عقیدت رکھتے ہیں. لعنت اللہ علی الکافرین. جو اللہ کے
اور اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں، بلکہ ماننا کیا، کلمہ ہی اپنا وہ اللہ یاری حسن اللہ یاری اپنا کلمہ پڑھا رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آگے جناب وسیع و رسول اللہ فلاں فلاں رسول اللہ. ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وہ وسیع ہیں، لیکن خلیفے تو وہ چوتھے ہی ہیں نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرام اللہ وجہ. اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر سے ایسا سبب بنایا، آقا علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ حضرت ابوبکر کو کھڑا فرمایا. اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو تو مانو، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ان کو بھی کافر کہنا، صدیق اکبر کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ان کا عقیدہ. بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عقائد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ جو میرے بات سنتے ہیں، سن کے اس کی تحقیق کیا کریں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یا میں جو آیا مقدسہ، خاص طور پہ آیا مقدسہ پڑھتا ہوں، وہ آیا مقدسہ قرآن پاک میں دیکھیں غلط پڑھی ہے یا صحیح پڑھی ہے، کیونکہ یہ اکثر اہل تشیع قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا. کوئی مجہول پڑھے گا، کوئی کیسے پڑھے گا، کوئی کیسے پڑھے گا، اور اسی اوپر ان کا دین ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مجہولوں سے، ایسی جہلوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.